محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے تجارت کے متعلق یعنی بزنس کے متعلق کچھ باتیں کرنی ہے کہ بزنس کتنی بڑی چیز ہے اور اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں اور کیا اس کا ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنفس نفیس ہے یا نہیں۔ یہ تین چیزیں آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہمیں جاننی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بزنس کمانے کے ایسے تو تین ذریعے ہیں۔ کمانے کے تین ذریعے، ایک تو ہے بزنس تجارت، اور ایک ہے ملازمت جس کو نوکری کہتے ہیں، جس میں مزدور بھی آ جاتے ہیں۔ کاشتکار لوگ دراصل مزدور کے درجے میں ہوتے ہیں، ان کی محنت زیادہ ہوتی ہے، بینیفٹ کم۔ تو کمانے کے کتنے ذریعے ہیں؟ تین ذریعے کمانے کے ہیں۔ پوری دنیا انہی تین ذریعوں کے ذریعے اپنا روزگار، اپنی روزی حاصل کر رہے ہیں۔ نمبر ایک تجارت، نمبر دو ملازمت یعنی نوکری، نمبر تین کاشتکاری، کھیتی باڑی، جس کو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جاننا اصل میں یہ ہے کہ سب سے بہتر اور مؤثر طریقہ کون سا ہے؟ سب سے زیادہ بینیفٹ کس میں ہے؟ سب سے زیادہ روزگار کس میں ہے؟ کم محنت میں یا پھر محنت زیادہ ہو لیکن بینیفٹ کس میں زیادہ ہے؟ ایسے تو ان تینوں میں سے وہی ان کے لیے بہتر ہے جن کو جانتے ہیں۔ کسی کو ملازمت آتی ہے تو ان کے لیے ملازمت بہتر ہے، کسی کو تجارت آتی ہے ان کے لیے تجارت بہتر ہے، کسی کو کاشتکاری آتی ہے، زمین و جائیداد ان کے پاس ہے تو ان کے لیے کاشتکاری بہتر ہے۔ یہ تو اپنے اپنے حساب سے جو جن کے لائق ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے مطلقاً اگر دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ پیسے کمانے کے، روزی حاصل کرنے کے جو تین ذریعے اور اسباب ہیں، ان میں سب سے مؤثر اور سب سے بہتر ذریعہ تجارت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے بے شمار منافع بیان کیے ہیں۔ آپ نے ایک روایت میں یہ فرمایا کہ سچا تاجر، سچی تجارت کرنے والا، سچا بزنس کرنے والا کل قیامت کے میدان میں نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سچے تاجر کو ایسا درجہ دے گا جو سچی تجارت کرتا ہے، جس میں کسی طرح کی کھوٹ نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے، آمیزش نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، دغا نہیں ہے، فریب نہیں ہے، کہ نیچے خراب مال، اوپر اچھا مال، گاہک کو بیوقوف بنا دیا، 2 روپے کی چیز 50 میں بیچ دیا۔ تو یہ گاہک کو، خریدار کو بیوقوف بنانا ہوا۔ اگر ایسا نہیں کرتا ہے، دغا بازی نہیں کرتا ہے، دھوکہ و فریب نہیں کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، آمیزش نہیں کرتا ہے، ملاوٹ نہیں کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ نبیوں کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے، یعنی ان کے قریب ہوں گے۔ ان لوگوں کو ان کی رفاقت نصیب ہوگی، ان کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ کے یہاں یہ لوگوں میں سب سے اول ہوں گے۔ اللہ نے سچی تجارت کرنے والے کے لیے یہ فضائل بیان فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فضائل بیان فرمائے۔ اس سے آپ کو اندازہ لگانا چاہیے واقعتاً سب سے مؤثر طریقہ روزی حاصل کرنے کا کیا ہے؟ تجارت ہے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے آپ ملک شام وغیرہ کے سفر کیے ہیں، آپ نے تجارت کی۔ اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ واقعتاً
تجارت بہت مؤثر طریقہ ہے. اگر تجارت مؤثر طریقہ نہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت نہ کرتے، بزنس نہیں کرتے. لیکن آپ اندازہ یہ لگائیں کہ تجارت میں مسلمان فیل نظر آتے ہیں. تجارت میں کیا ہے؟ مسلمان فیل نظر آتے ہیں. اس لیے کہ تجارت میں آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. آپ میں اگر برداشت کا مادہ ہے، نفع اور نقصان دونوں کو لے کے چلنا ہوگا. اگر آپ کے ذہن میں صرف نفع 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 ہے، نقصان نہیں ہے، نقصان کا پہلو نہیں ہے، تو آپ بزنس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. جیسے ہی آپ بزنس کے میدان میں آئے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک طرف نفع اور ایک طرف نقصان. اب رہی بات ہے کہ بہت سنبھل کے چلنا ہے. جس سے آپ کی تجارت ہے، لین دین ہے، خرید و فروخت ہے، ان کو پہچاننا ہے. مردم شناسی یہ بہت بڑی چیز ہے. کیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انسان کو پہچاننا ہے کہ جس سے میں کاروبار کر رہا ہوں، لین دین کر رہا ہوں، وہ آدمی کیسا ہے، کہیں دھوکے باز تو نہیں ہے. یہ مردم شناسی جس میں آ گئی ہے، سمجھ لے کہ وہ کامیاب ہو گیا، تجارت میں کامیاب ہو جائے گا. اسے کبھی دھوکہ لگنے والا نہیں ہے، اور لگے گا تو بہت کم، اسے چوٹ بہت کم لگے گی. اور مسلمان فیل نظر آتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں صرف نفع 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 نفع، نقصان نہیں. دوسری بات ہے مردم شناسی نہیں ہے، لوگوں کو پہچاننا نہیں جانتے. اس لیے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. میں کتنی چیز بیان کر دوں اس مختصر وقت میں. اس لیے پہلی چیز تو آپ کے ذہن میں نفع نقصان دونوں ہو. کبھی نقصان ہوگا، کبھی نفع ہوگا، کبھی کچھ ہوگا. نفع ہوگا تو بہت زیادہ ہوگا، نقصان بہت کم ہوگا، کبھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو برداشت کرنے کا مادہ ہو اور ساتھ ساتھ مردم شناسی ہو کہ آپ لوگوں کو پہچاننے جانتے ہو. لوگوں کو دیکھ کر کے، ان کے چہروں کو دیکھ کر کے ان کے اندرونی حال کا اندازہ کچھ لگا سکتے ہیں. یہ چیز آپ کے اندر ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چیز بہت بہتر طریقے سے تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین تاجر بھی تھے. جہاں آپ نبی تھے وہاں ایک تاجر بھی تھے. اور اللہ نے بے شمار روزیاں اس میں رکھی ہے، بے حساب روزی رکھی ہے. آپ دیکھیں جتنے لوگ ملازمت کرتے، نوکری کرتے ہیں، ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ اگر مانے 50,000، 1,00,000، 2,00,000، بس وہیں تک محدود ہے. لیکن بزنس کرنے والے ایک ایک دن میں کروڑوں کما رہے ہیں، اربوں روپے کمانے والے ہیں. جتنا مال انویسٹ کرے گا اور جیسی تجارت کرے گا اس کو اسے منافع ملے گا. کما رہے ہیں لوگ. اس لیے اگر آپ کو بزنس میں کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر نفع اور نقصان دونوں ہو، اور مردم شناسی ہو، اور اپنے آپ کو جتنا ہو سکے ادھار سے بچائے، ادھار سے بچانے کی کوشش کرے، اور برداشت کرنے کی طاقت رکھے. آج نہیں ہوا، 2 دن نہیں ہوا، 3 دن نہیں ہوا، 4 دن نہیں ہوا، 5 دن نہیں ہوا، چوتھے دن کیا کر دیے، چھٹے دن کیا کر دیے، چھوڑ دیے. ایسا نہیں ہوگا. برداشت کریں اور ایک ہی کام میں لگے رہیں جب تک کہ آپ کو یقین اس بات کا نہ ہو جائے کہ یہ بزنس اس بزنس میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے یا اس کے ہم اہل نہیں ہے. سب سے پہلے تو سوچے سمجھے، مشورہ کریں اچھے لوگوں سے، ذی عقل لوگوں سے، جو آپ کے ہمدرد ہیں، مشفق ہیں، مربی ہیں، چہیتے ہیں. ان لوگوں سے مشورہ کر کے کریں، دیکھیں آپ کامیاب ہوں گے. اور دھوکہ بازی، فریب، جھوٹ سے بچیں. سچی تجارت کریں، سچی چیز دیں، اچھی چیز دیں، لوگوں کے سامنے اچھی چیز پیش کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. دھوکے بازی کریں گے، 1 دن چلے گی تجارت، 2 دن چلے گی، 3 دن کے بعد آپ کی دکان بند. سچی دکان خوب چلتی ہے. ہم نے اردو قاعدے میں یہ بات پڑھی ہے. اس لیے میرے بھائیوں تجارت کریں. آج مسلمان تجارت میں، بزنس میں بہت پیچھے ہیں. 90% تو مسلمانوں میں ایسے ہیں جو مزدوری کرتے ہیں، اور 5% ایسے جو نوکری کرتے ہیں. اور ان 5% میں سے باقی رہے 5، ان 5 میں سے 5 تجارت کرتے چھوٹی موٹی. بڑی تجارت میں، بڑے پیمانے میں تجارت مسلمانوں کی بہت کم ہے. اس لیے غربت جو ہے مسلمانوں میں زیادہ ہے، غریب مسلمان زیادہ ہے. اس کے علاوہ دوسرے مذاہب کو لوگ دیکھیں گے آپ لے لیں آپ سکھ کو، دیکھیں وہ کس طرح کامیاب ہوتے ہیں. ہندوؤں میں مرواڑی جس کو کہتے ہیں ان کو آپ لے لیں، دیکھیں وہ کس طرح کامیاب ہے. تو وہ تجارتی اصول کو جانتے ہیں.
ان کی تجارت کا طریقہ بہت مؤثر ہوتا ہے، بہت زیادہ دماغ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو تو چھوٹا موٹا کام کرنا ہے، بیلنس جس میں آپ کا ہو۔ بیلنس کرتے 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 جب آپ میں کچھ شعور آ گیا، کچھ آپ کے اندر سمجھ بوجھ آ گئی، آپ میں کچھ مہارت آ گئی، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ آگے بڑھنا ہے۔ پھر دیکھیں آہستہ آہستہ مارکیٹ میں آپ جائیں گے تو آپ کیا ہو سکتے ہیں؟ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے تجارت کی ہے، ان کے کتنے میں نام گنواؤں، بہت سے صحابہ ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنت سمجھ کے بھی کرے ثواب ملے گا، مال بھی ملے گا اور ثواب بھی ملے گا۔ اور دوسرا آپشن کیا ہے؟ ملازمت۔ جو میں نے بھائی ملازمت کرنی ہے، لیکن ملازمت میں منحصر انسان کو نہیں رہنا چاہیے، اس لیے آپ کو اس میں ایک ناپا تولا ملے گا، 20 کا 20، 10 کا 10، 15 کا 15، 25 کا 25، ناپا تولا، اس سے زیادہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ اور مزدوری تو اب غریب آدمی ہے، اسے نہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے، نہ ملازمت کرنی آتی ہے، اور نہ ہی ان کے پاس اتنا مال ہے، اب کیا کریں، وہ مزدوری کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا تو بیشتر طبقہ مزدوری میں لگا ہوا ہے، بیشتر طبقہ بیچارے غریب۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ غربتی بعض دفعہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک انسان غریب ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، طرح طرح کی چیزیں ان کو استعمال کرنے کی خواہش ہو رہی ہے، حتیٰ کہ ضروریات اصلیہ جو ہے، جو ضروریات انسان کو ہر وقت لگتی ہے اور جن ضروریات کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ بھی ان سے پوری نہیں ہو رہی ہے۔ ادھر سے ٹینشن، ادھر سے ٹینشن، بیوی کی ٹینشن، بچے کی ٹینشن، یعنی ہر طرف سے وہ بالکل ٹینشنوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس وقت انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی جان گنوا دیتا ہے۔ اس لیے غربتی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اسلام نے کبھی منع نہیں کیا کہ آپ کمائیں نہیں، خوب کمائیں، لیکن حلال کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں اور حلال جگہ میں خرچ کریں۔ جو مال کے جو حقوق ہیں، میں انشاءاللہ اس پر مفصل بیان کرنے والا ہوں کہ مال کے حقوق کیا ہیں، کہاں پر مال خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، کس مقدار میں خرچ کرنا ہے، انشاءاللہ اس پر مفصل بات ہوگی۔ لیکن اس کو یاد رکھیں آپ کہ حلال طریقے سے کمائیں اور حلال جگہ میں خرچ کریں، انشاءاللہ آپ اللہ کے یہاں بھی نیک بخت شمار ہوں گے اور دنیا والوں کے یہاں بھی آپ ایک شریف انسان مانے جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں تجارتی حوالے سے جو بات کی گئی ہے یہ آپ کو سمجھ میں آئی ہے۔ انشاءاللہ میں اس پر اور بھی مفصل باتیں کروں گا، کچھ آپ کے سامنے باتیں لاؤں گا جو میرے جو تعلقات ہیں بڑے بڑے تاجروں سے، ان کے تجربات جو میرے سامنے آئے ہیں، ان سے جو میری بات ہوتی ہے، انشاءاللہ ان کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔